تو حضور سے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تصنع بهذا الصبی شیئا لا تصنعه بأحد. محبوب ہم نے دیکھا آپ اس بچے سے جیسا معاملہ کرتے ہیں، محبت کا اظہار جیسا حضرت امام حسن سے کرتے ہیں، آپ کسی اور سے ایسی محبت کا اظہار نہیں کرتے. تو محبوب وجہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا ریحانتی، فرمایا یہ میری خوشبو ہے، وَإِنَّ هَذَا ابْنِي سید، اور میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے. وَحَسَبِ أَن يُصْلِحَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور فرمایا یہ وقت آئے گا، آج سے میں سید کہہ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا سیدوں والے کام کر کے دکھائے گا، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. اب اس سلسلہ میں احادیث تو کثیر ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میرے محبوب نے ان کی سیادت کا اعلان کیا. اب اس سلسلہ میں کہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے کہ آپ کی جو خلافت ہے خلفائے راشدین کے بعد، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، 6 ماہ آپ بھی خلیفہ رہے، اور اس پوری مدت کو خلافت راشدہ شمار کیا جاتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 ماہ شامل کریں تو میرے محبوب کا یہ فرمان مکمل ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک قائم رہے گی. اور ان 30 سال تب پورے ہوتے ہیں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ بھی شامل کیے جائیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 ماہ شامل کریں تو پھر 30 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے. اور اس کا پھر جب 6 ماہ پورے ہوئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور خود اس منصب سے دستبردار ہوئے. اور معاملہ ایسا تھا کہ ادھر 70,000 کا لشکر جنہوں نے قرآن پہ بیعت کی تھی حضرت امام حسن سے، قرآن کو گواہ بنا کے کہ امام جان دے دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہاڑوں جیسے لشکر حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل تھے. یہ تھے وہ 2 مسلمانوں کے گروہ جس کا اعلان میرے محبوب نے فرمایا تھا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. ایک طرف جماعت ہے حضرت امام حسن کی اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے. قریب تھا کہ جنگ ہوتی، مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرتے اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمان شہید ہوتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ منصب چھوڑا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ تھی وہ صلح جس کی خبر میرے نبی نے اپنی ظاہری حیات میں دی. اور پھر خلافت کا ایک دن بھی مزید آگے نہیں چل سکتا تھا حضرت امام حسن کا، چونکہ غیر کی خبر دینے والے نبی نے مدت خلافت ہی اتنی بیان فرمائی تھی. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہت کی خبر بھی میرے نبی جو غیب دانا ہیں ان کی خبروں میں موجود ہے. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. آج ہم یکم ربیع النور شریف کو چاہیے تھا کہ موضوع استقبال ربیع النور شریف ہوتا، لیکن اس موقع پر سیادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ کیوں اس جمعے میں
یہ موضوع رکھا گیا۔ ایک وجہ تو میں نے بیان کی، کیونکہ 28 صفر کو حضرت امام حسن کا عرس مبارک ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے پنڈی کا ایک اپنے آپ کو شاہ کہلوانے والا، اس نے حضرت امام حسن کی سیادت پہ حملہ کیا، خود کو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اور مرید اس کے بڑے، یہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کروڑ کے، وہ کہتے ہیں ہمارے شاہ جی، خود وہ شاہ کہتا ہے اپنے آپ کو اور کہلواتا ہے، اور حملہ حضرت امام حسن کی سیادت پہ کیا۔ اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا، شاہ کا معنی بیان کیا کہ سید کہتے ہیں شاہ کو، اور شاہ کا معنی ہے بادشاہ، اور پھر نیٹ پہ اس کی تقریر موجود ہے، جسے شک ہو وہ دیکھ لے، سن لے اس کے لفظ۔ پھر آگے کہتا ہے کہ شاہ اسے نہیں کہتے جو سر جھکا کے سارا کچھ کسی کے حوالے کر دے، وہ شاہ نہیں ہوتا۔ شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، وہ جو سر جھکا کے، میرے ساتھ یوں سر کا اشارہ بھی کرتا کہ جو سر جھکا کے سارا کچھ کسی کے حوالے کر دے، وہ شاہ نہیں ہوتا۔ شاہ کو شہنشاہ کو کہتے ہیں، شاہ کو بادشاہ کو کہتے ہیں جو کسی کے آگے سر نہ جھکائے، اور جو سر جھکا کے سارا کچھ کسی کو دے دے، وہ شاہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ حملہ حضرت امام حسن کی سیادت پہ کیا کہ جو انہوں نے جس وقت لشکر آمنے سامنے تھے، تب انہوں نے خود اپنے منصب سے دستبردار ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی، انہیں خلیفہ مانا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو سر جھکا کے سارا کچھ کسی کے حوالے کرے، وہ شاہ نہیں ہوتا۔ شاہ کو بادشاہ کو کہتے ہیں، شاہ کو شہنشاہ کو کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیادت پہ حملہ، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم بتائیں کہ ہم آج اس نام نہاد شاہ کی مانے یا اپنے نبی کی مانے، جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار صحابہ کے اجتماع میں اس بات کا اعلان کیا، اور میرے نبی کی نگاہ نبوت آج پنڈی سے اٹھنے والے اس فتنے کو دیکھ رہی تھی کہ کل کو لوگ اس صلح پہ اعتراض کرتے ہوئے میرے اس شہزادے کی سیادت کے اوپر حملہ کریں گے، اس لیے بار بار اعلان کر رہے تھے، اور لوگوں کو متوجہ کر کے یہ فرما رہے تھے، لوگوں سنو، ہاذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، ایک وقت آئے گا سیدوں والے کام کر کے بھی دکھائے گا۔ تو دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا، اس پہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو سید کا معنی بیان کیا وہ بھی سنتے جائیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کہا سید کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کا حوصلہ اس کے غضب پر غالب ہو، جس کا حوصلہ اس کے غضب پر باری ہے۔ دیکھو غضب ہے ایک طرف کے 70,000 کا لشکر سامنے ہے، اور لشکر کی تمنا ہے امام پیچھے نہ ہٹو، ہم تیری خاطر جان دیں گے۔ یہ ہے غضب، یہ ہے غصہ کہ میرے مقابلے میں آ گئے۔ لیکن سید وہ ہوتا ہے جس غضب ہو لیکن حوصلہ غضب سے بھی بڑا ہو۔ 70,000 کا لشکر جرار ساتھ ہے، لیکن حوصلہ میرے امام کا اتنا بڑا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا، کرسی بھی چھوڑی، خلافت چھوڑی، اور خود یعنی اس وقت اگر یہ جنگ ہوتی تو یقیناً فتح حضرت امام حسن کی ہوتی، لیکن حوصلہ میرے امام کا اتنا تھا، یہ جرت ہے میرے امام کی کہ اس وقت معاملہ کی کرسی چھوڑنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ میرے امام کا حوصلہ دیکھو، غضب موجود تھا لیکن حوصلہ اس سے بھی بڑا ہے۔
سبحان اور اللہ۔ حوصلہ جب دکھایا، حوصلے نے آ کے بتایا کہ یہ وہ ہیں جن میں غضب بھی ہو حوصلہ اس سے بڑا ہوتا ہے، اور جن کی یہ صفت ہو انہیں ہی سید کہا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اصولوں کی بات ہم کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، تو اس کو کچھ لوگ آڑ بناتے ہیں۔ یعنی شیعوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضرت امام حسین تو کرتا ہے، حسینیت کا نعرہ تو لگاتا ہے، لیکن حضرت امام حسن کے صرف اس وجہ سے خلاف ہے۔ آپ دیکھو ان کی امام بارگاہوں میں حضرت امام حسین کا نام تو لیا جائے گا، لیکن یہ 28 صفر کو اس سے حسن بھی گزرا۔ کس نے حضرت امام حسن کا نام لیا؟ حالانکہ حضرت امام حسین کے جو بڑے بھائی ہیں اور اہل بیت اطہار کے جو فرد عظیم ہیں، جن سے صداقت کا سلسلہ چلا، آج ان سے اتنی نفرت کیوں؟ دل میں ان کا بغض کیوں؟ اگر نسبت رسول کی وجہ سے پیار حضرت امام حسین سے ہے تو یہ نسبت تو پہلے امام حسین کو بعد میں ملی، امام حسن کو تو پہلے ملی ہے۔ تو کیوں اس نسبت کی وجہ سے احترام حسن کیوں نہیں، محبت امام حسن کیوں نہیں؟ تو وجہ یہ ہے انہوں نے چونکہ صلح کر لی تھی امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہی سوچ جو روافض کی تھی، آج اسی سوچ کو پنڈی نے پروان چڑھایا اور حضرت امام حسن کی سیادت پہ حملہ کیا۔ کہا کہ شاہ وہ نہیں جو سر جھکا کے سب کچھ کسی کے حوالے کر دے۔ تو ہم جس وقت آج حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں ناسبی ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ یہ عدیل بھائی نے جب مجھ سے پوچھا کہ جمعے کا موضوع کیا ہوگا تو میں نے بتایا، انہوں نے جس وقت وہ موضوع نیٹ پہ چڑھایا تو نیچے کسی نام نہاد سنی نے کمنٹ میں کہا کہ تم تو ناسبی ہو، تم جھوٹا امام حسن کا نام لیتے ہو، تم ناسبی ہو۔ یعنی اس نے سنے ہوئے ہوں گے وہ بیان حضرت امیر معاویہ کی شان والے بھی، اس نے کہا کہ تم تو امیر معاویہ والے ہو، حسن کا نام تم کیوں لیتے ہو، تم تو ناسبی ہو۔ تو جب میں نے یہ کمنٹ پڑھا تو مجھے حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا غوث اعظم نے یہی علامت روافض کی بیان کی۔ سنو بنیاد الطالبین میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روافض کی علامت کیا بیان کی؟ رافضیوں کی، شیعوں کی۔ فرماتے ہیں علامت الرافضہ تسمیتہم اہل الاصل ای اہل السنت والجماعت ناصبۃ۔ فرمایا رافضیوں کی علامت یہ ہے وہ جس وقت اہل سنت سے عظمت صحابہ سنتے ہیں تو انہیں ناسبی ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا رافضی ہونا پکا ہو گیا، میرا سنی ہونا پکا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامت بیان کی، اللہ کے فضل سے ہم ہیں اہل بیت والے اور ہم ہی ہیں صحابہ والے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی محبت بھی ہم میں ہے، چونکہ وہ جب خارجیوں سے ہمیں تانا یہ ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ حب محبت اہل بیت والے ہیں، اور رافضی جس وقت ہم سے حب صحابہ سنتے ہیں تو ہمیں رافضی کہتے ہیں۔ ہم کے دونوں لحاظ سے اہل سنت کی تعریف ہم پہ ہی سچی آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حب اہل بیت بھی دی ہے، حب صحابہ بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جنتی 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 جنتی